کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے چلتے پھرتے اس ایک ذکر کی تسبیح کر لیا کرو۔ اللہ کی مدد ایسے ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات ہر شے سے بلند و برتر، پوشیدہ مگر ہر جگہ موجود، لامحدود مگر ہر ذرے میں نمایاں، مخفی مگر اپنی نشانیوں کے ذریعے ظاہر ہے۔ انسان کی عقل، فہم اور مشاہدہ جس قدر ترقی کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کے وجود کا شعور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث نبویہ ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان، دن و رات، سمندر و خشکی، جانور اور انسان اور اپنے نفس کے اندر تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے انسان کو صرف آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ اس کی تخلیق میں، اس کے نظام میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وجود کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ کائنات کے وجود سے پہلے کچھ نہ تھا۔ وقت، خلا، مادہ، توانائی، سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ ناظرین، جب ہم کسی پیچیدہ مشین کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسے ضرور کسی انجینئر نے بنایا ہوگا، تو پھر یہ وسیع تر، منظم اور بے مثال کائنات کیسے بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتی ہے؟ ہر سیارہ، ہر ستارہ، ہر کہکشاں ایک خاص نظام اور حساب کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ یہ نظم اللہ کے وجود کی دلیل ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے۔ ناظرین، انسان خود اپنی ذات میں اللہ کی تخلیق کی عظمت کا شاہکار ہے۔ انسانی جسم کی بناوٹ، دل کی دھڑکن، خون کی گردش، دماغ کی صلاحیت، آنکھوں کی بینائی، زبان کی گفتگو اور دل کا احساس، سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک انسان کا مکمل وجود، اس کی انگلیوں کے نشان، اس کا شعور، سب کچھ اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور خود تمہاری جانوں میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ناظرین، دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا وقت پر طلوع اور غروب ہونا، چاند کی منزلیں، بارشوں کا نازل ہونا، درختوں کا اگنا، فصلوں کا اگنا، سمندروں کی روانی، پہاڑوں کا استحکام، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر سورج صرف تھوڑا سا قریب آ جائے تو زمین جل جائے، اور اگر تھوڑا سا دور ہو جائے تو زمین منجمد ہو جائے، مگر وہ عین توازن پر قائم ہے جو صرف ایک علیم و خبیر ذات کی قدرت سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو ہمیشہ حرکت میں ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ سب وقت پر آتے ہیں اور ہر موسم کی اپنی خاصیت ہے۔ بارش کا بر وقت ہونا، زمین کا زندہ ہو جانا، سبزیاں، پھل اور اناج کا اگنا۔ بھائی اور بہنوں، سوچئے تو صحیح کہ کیا یہ سب بغیر کسی حکمت کے ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے جو انسان کے فائدے کے لیے چل رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جس میں سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، ستارے دمکتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، دریا بہتے ہیں، سمندر موج زن ہیں، زمین پر ہر شجر و حجر، ہر چرند پرند، ہر انسان اور جن، یہ سب ایک ہی ذات کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ وہ ذات جسے ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں، وہ رب جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کے لیے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، علیم و خبیر ہے، بصیر و سمیع ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے بس کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو زندگی کے ایسے مراحل کا سامنا ضرور ہوتا ہے جب کوئی در بند نظر آتا ہے، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کی عقل، اسباب اور کوششیں سب ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اس کی قدرت کو مانتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کے حضور جھکتا ہے، جو اس کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، بھائیوں اور بہنوں، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
اور یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی توکل ہے، یہی راز عبدیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ناظرین یہی عبادت کا مفہوم ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اسے یاد کرے، اس سے مانگے، اس پر بھروسہ کرے، اور ہر مشکل، ہر حاجت، ہر خوف، ہر پریشانی کے وقت اسی کے حضور جھکے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، لیکن سب کا خالق ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہر دل کی دھڑکن کو جانتی ہے، ہر آنسو کو دیکھتی ہے، ہر پکار کو سنتی ہے، اور ہر دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سائنس، کوئی منصوبہ بندی اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ ذات جو سمندر کے سینے کو چیر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دے، وہ ذات جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھے، وہ ذات جو آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دے، وہ ذات جو ایک کنویں میں پھینکے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دے، وہ ذات جو ایک یتیم بچے کو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے۔ بھائیوں اور بہنوں، وہی ذات آج بھی زندہ ہے، حیات کاملہ کے ساتھ موجود ہے، اور اپنے بندوں کی ہر پکار سنتی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ایمان انسان کو جینا سکھاتا ہے، امید دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور ناممکنات کو ممکن بناتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو اللہ رب العزت کو نہایت محبوب ہے، جو بندوں کے گناہوں کو مٹاتی ہے، جو رزق میں وسعت کا ذریعہ بنتی ہے، جو مصیبتوں کے دروازے بند کرتی ہے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، میرے آج کے اس بیان میں بھی آپ کو ایک ایسا ذکر بتا رہا ہوں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ انسان اگر چلتے پھرتے وہ ذکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، اور اس کے لیے ایسی راہیں ہموار کرتا ہے، بند دروازے ایسے کھولتا ہے کہ انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، اور آج کی سائنس بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ خواہ وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، حتیٰ کہ ایٹمز کے اندر کے ذرات ہوں، ہر جگہ جوڑے موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بغیر کسی علیم اور حکیم ذات کے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جو آج بھی لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، جس میں سائنس، طب، نفسیات، سماج، اخلاق، تاریخ، عقیدہ اور قانون کے اصولوں کی بنیادیں رکھی گئیں۔ یہ کتاب نہ کبھی بدل سکتی ہے، نہ کوئی اس جیسی کتاب لا سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ناظرین، کتنی بار انسان بے بسی میں، پریشانی میں اور تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سنتا ہے، مدد بھیجتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کے مسائل حل کرتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے تجربات اور واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو دعا سنتی ہے، جو غیب سے مدد پہنچاتی ہے۔ یہ اللہ ہے جو بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، آپ اللہ کے سامنے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ، میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اے میرے رب میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں تھک چکا ہوں۔ آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ اللہ آپ کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور انبیاء کی خصوصیات جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، کامیاب ہونے کے لیے اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف شکایت کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کو بتاتا ہوں، ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ انہوں نے باہر جا کے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے اپنا غم نہیں سنایا۔ لوگوں کو غم سنانے سے ناظرین سوچئے کیا ہوتا ہے؟
لوگ مزے لیتے ہیں، کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جو لوگ اچھے ہیں، مخلص ہیں ہمارے ساتھ، انہیں بتانا چاہیے، لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ کے ساتھ بانٹیں۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہٹا سکتا ہے۔ تو اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے درست کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ ناظرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کا ورد اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ایسی نعمتیں نازل ہوتی ہیں کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، سفر کرتے، دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو یا ہجوم ہو، کبھی بھی اور کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہی میرے آج کے اس پورے بیان کا مرکزی وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، استغفار کا لغوی اور شرعی مفہوم، یعنی استغفار عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ غفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، معاف کر دینا، بخش دینا، اور شرعی اصطلاح میں استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ استغفار کا عام سا جملہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ چند الفاظ ناظرین جب اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ زبان پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس انسان کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود آپ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں وہ بھی روزانہ اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو ناظرین ہم جیسے گناہ گار بندوں کو تو اور زیادہ استغفار کا محتاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، بارش برسائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ تو جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جو کام انسان کے بس سے باہر ہو، جب اس پر استغفار کو مستقل معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، حالات کو سازگار کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت میری زمین بنجر ہے، بارش نہیں ہوتی۔ دوسرا آیا، کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ تیسرا آیا اور کہا، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا۔ آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب کو ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن یہی سکھاتا ہے کہ ہر مصیبت، تنگی، رکاوٹ اور کمی کا حل استغفار ہے۔ کیونکہ ناظرین استغفار محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دل کا جھکاؤ ہے، یہ توبہ کا اعلان ہے، یہ رب سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور یہ اس اعتراف کا نام ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا وظیفہ سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش خوب برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ کیا کوئی دنیاوی حکومت ایسی ضمانت دے سکتی ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر، وکیل، افسر یا سفارش ایسی قدرت رکھتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول دے، ناممکن کو ممکن بنا دے اور اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار بارش لاتا ہے، استغفار رزق بڑھاتا ہے، استغفار دلوں کو سکون دیتا ہے، استغفار زندگی کی ہر بند گلی کو کھول دیتا ہے۔ اور ناظرین، آج کی اس مصروف دنیا میں جب وقت کی کمی ہے، جب انسان نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، جب ہر طرف بے چینی، بے برکتی، بیماری، مالی پریشانی اور دل کی الجھنیں ہیں، تب چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ذکر ایسا روحانی عمل ہے جو نہ صرف دل کو تسلی دیتا ہے بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کو بھی انسان کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارتا ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے جو ناممکن کاموں کو ممکن بناتی ہے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگرچہ استغفار بذات خود ایک کامل ذکر ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور اس کی وحدانیت کا اقرار شامل کر دیا جائے تو روحانیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دیکھیے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس دعا کو صبح شام پڑھنے والا اگر اسی دن وفات پا جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ جس نبوی دعا کا ترجمہ بیان کیا گیا اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ ناظرین، یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ استغفار کے ساتھ توحید، اللہ کی ربوبیت، بندے کا اقرار اور اس کی عظمت کی تسبیح بندے کو مقبول بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، چلتے پھرتے آپ یہ دعا پڑھیے اور آج کا وظیفہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے باوضو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ناظرین پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لینا ہے۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے۔ آپ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں تصور کرتے ہوئے باتیں کرنی ہیں اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینے ہیں۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور استغفار کی تسبیح کو اپنا شعار بنا لے، وہ چاہے دنیا میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے دشمن ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہر ناممکن کام ممکن کر دیا جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ جو بندہ چلتے پھرتے ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش دیتا ہے، اور جس انسان کی بخشش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی تقدیر سنور جاتی ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت سنوار دی جاتی ہے، اور اس کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو تو صدقے دل سے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔